سوچئے صرف 313 افراد، کم ہتھیار، کم وسائل اور سامنے 1000 کا لشکر۔ یہ کوئی عام مقابلہ نہیں تھا، یہ ایمان اور طاقت کی جنگ تھی۔ آج ہم سنیں گے غزوہ بدر کی مکمل سچی داستان اور خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام کی وہ بہادری جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 2622 عیسوی میں جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مکہ کے سردار سخت غصے میں تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے گھر، مال اور تجارت سب کچھ چھین لیا تھا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد قریش کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اسی دوران قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ رسول خدا یعنی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ وہی مال ہے جو مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ مقصد صرف قافلہ روکنا تھا، مگر قریش نے اسے جنگ بنا دیا۔ انہوں نے تقریباً 1000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا اور بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور محدود ہتھیار۔ یہ کوئی باقاعدہ جنگی فوج نہیں تھی بلکہ ایمان والوں کا قافلہ۔ 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اس رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات دعا کی کہ اگر یہ چھوٹی جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ عرب روایت کے مطابق جنگ سے پہلے یعنی 1-1 کا مقابلہ ہوتا تھا۔ قریش کی طرف سے 3 بڑے سردار آئے، عتبہ، شیبہ، ولید ابن عتبہ، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عبیدہ بن حارث۔ ولید بن عتبہ نے جب حضرت علی کو دیکھا اسے لگا کہ ایک نوجوان اس کے سامنے آیا ہے، مگر چند لمحوں میں منظر بدل گیا۔ ایک شعر ہے: منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ حضرت علی نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ ولید زمین پر گر گیا۔ یہ قریش کے لیے پہلا بڑا دھچکا تھا۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو مار گرایا اور پھر مل کر شیبہ کو بھی ختم کیا۔ قریش کے 3 بڑے سردار چند ہی لمحوں میں ختم ہو گئے۔ اب مکمل جنگ شروع ہو گئی ہے۔ مسلمانوں نے حکمت عملی سے بدر کے کنووں پر قبضہ کیا تاکہ پانی پر کنٹرول ہو۔ مسلمان نظم و ضبط کے ساتھ لڑ رہے تھے جبکہ قریش غرور میں تھے۔ میدان جنگ میں حضرت علی ہر صف میں نظر آتے تھے، ہر جگہ نظر آتے تھے۔ جہاں خطرہ زیادہ ہوتا تھا وہاں وہ آگے ہوتے تھے۔ تاریخی روایت کے مطابق بدر میں کل 70 مشرک مارے گئے، ان میں سے تقریباً تو 20 سے زائد کفار کو براہ راست حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا، جبکہ کئی زخمی بھی کیے۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بدر کے مقتولین میں سب سے زیادہ دشمن حضرت علی کی تلوار سے گرے۔ اسی وجہ سے مسلمان سپاہیوں کے حوصلے بلند ہوتے گئے اور قریش پر خوف طاری ہو گیا۔ ویسے بھی کہتے ہیں ایسے ویسوں کو دیتے تو نہ اٹھتی ذوالفقار، تلوار خدا نے دی تھی ہاتھ دیکھ کر۔ قریش کا سب سے بڑا دشمن اسلام ابو جہل بھی اسی جنگ میں مارا گیا۔ اس کی موت کے بعد قریش کی قیادت ٹوٹ گئی اور ان کی فوج میدان چھوڑنے لگی۔ جنگ کے اختتام پر قریش کے 70 افراد ہلاک اور 70 قیدی بنے، جبکہ مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ ناظرین، یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی بلکہ ایک نظریاتی انقلاب تھا۔
پورے عرب میں یہ پیغام گیا کہ مدینہ کے اسلامی ریاست کمزور نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا مقام مسلمانوں کے دلوں میں اور بلند ہو گیا۔ ان کی جوانی، بہادری اور وفاداری نے انہیں نمایاں کر دیا۔ بعد میں کہا جانے لگا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ غزوہ بدر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ یقین سے آتی ہے۔ طاقت ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سچائی اور حوصلے سے بنتی ہے۔ اور حضرت علی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ عمر کم ہو یا زیادہ، اگر کردار مضبوط ہو تو انسان تاریخ بدل دیتا ہے۔